अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में रमज़ान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमज़ानुल मुबारक की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमज़ान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2024 में रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज कितने तारीख को होने वाला है, यानी कि इस साल रमज़ान का महीना कब और कितने तारीख से शुरू होने वाला है और भारत में पहला रोज़ा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। और साथ में हम आपको 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको हर मुसलमान को रमज़ान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में ज़रूर करना चाहिए। यानी कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने से पहले पहले ये 3 काम हर मुसलमान को ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनों तक पहुँच जाए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमज़ान के मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाए तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ अपने तक ही ना रखें, इसे आगे शेयर ज़रूर करते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस्लामिक भाई बहन इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि रमज़ान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और रहमत का महीना है। इस महीने को नेकियों का सीज़न भी कहा जाता है क्योंकि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमज़ान के इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे इस एक नेकी का अज्र 10 गुना बढ़ाकर अता करता है। मतलब कि रमज़ान के महीने में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2024 में रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज़ कब और कितने तारीख को होने वाला है। इस साल पहली तरावी कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोज़ा कितने तारीख को रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल इसी महीने में यानी कि मार्च के महीने में ही रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज़ होने जा रहा है। इस साल रमज़ान के महीने का पहला रोज़ा इंशाअल्लाह 12 मार्च 2024 के दिन रखा जाने वाला है क्योंकि 2024 के जितने भी इस्लामिक कैलेंडर्स हैं उन सब के मुताबिक 2024 में पहली तरावी 11 मार्च 2024 की रात यानी कि पीर की रात पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 12 मार्च 2024 के दिन इस साल का पहला रोज़ा रखा जाएगा। 11 मार्च की रात को पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह फिर 12 मार्च को यानी कि मंगल के दिन इस साल का पहला रोज़ा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप इस तारीख को बिल्कुल भी फिक्स ना समझें क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमज़ान का महीना चांद पर डिपेंड करता है। अगर रमज़ान का चांद एक दिन या आगे या पीछे हुआ तो फिर ये तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। इसीलिए आप इस तारीख को बिल्कुल भी फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतज़ार करें। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमज़ान के इस्तकबाल में ज़रूर करने चाहिए। यानी कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले ज़रूर ये काम करना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमज़ान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें
کیونکہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلی بار رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس بار اس دنیا میں نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ کے کرم سے ایک بار پھر ہمیں یہ پاک اور مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کے مہینے میں وقت کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم اس بار رمضان کے پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے میں لگائیں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے میں لگائیں گے، یعنی کہ ہم اپنا قیمتی وقت رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔ مگر دوستو، افسوس، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مبارک مہینہ ٹی وی دیکھ کر یا موبائل چلا کر اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کچھ بد نصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں ایسی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی گندی فلمیں دیکھ کر یا ناچ گانا دیکھ کر رمضان کے مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور برے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 3، خوب توبہ اور استغفار کریں۔ دوستو، تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کریں، یعنی کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال میں، رمضان کے مہینے کے ویلکم میں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کریں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم خوب اچھے اور نیک کام کر کے ڈھیر ساری نیکیوں کو جمع کر سکیں، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، ہر طرح کی عبادتی تیاری آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہوتی تھی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہوتی تھی کہ کیسے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے روزے مکمل ہو، اس پاک مہینے میں ہم سے کوئی کمی یا غلطی نہ ہو جائے۔ تو دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد میں رمضان کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ اس مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، پورے مہینے کے روزے رکھیں، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کو اس مبارک مہینے میں خوب اچھے اور نیک کام کر کے دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، آپ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، رمضان کے مہینے میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستو، یاد رکھنا، 3 کام رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ جب ہم سے رخصت ہو جاتا ہے یا ہم سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن ایسا جب آئے گا تو ایسے میں ہم کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلا ہے شکر، دوسرا ہے استغفار اور تیسرا ہے انعام کی رات کی عبادت۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق اس رمضان کے مہینے میں دی تھی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ اور دوستو، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے ہی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ عید کی رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا، اسی لیے اس کو غنیمت جانے اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائیں، اور آج رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ اس خیر کی بات کو پھیلانے میں آپ بھی حصہ ضرور لیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔